یہ ہمارے فرسٹ بیبی کا روم۔ وہ ایک روم میں اسے لایا جس کے وال کلر بلو تھا اور پردے وائٹ۔ وہاں ایک لڑکے کی ہر ضرورت کی چیز موجود تھی، ویڈیو گیم سے لے کر گاڑیوں تک۔ ایک خوبصورت سا بیڈ تھا، اس کے اوپر ہی بڑا سا فریم لگا ہوا تھا جس میں ابھی ایک نیچر کی تصویر لگی تھی۔ شاید بعد میں اپنے بیٹے کی تصویر لگانے کا ارادہ ہے۔ تقویٰ نے سارے روم پہ نظریں ڈالیں اور ایک سائڈ گلاسز وال کے بیچ میں پریئر روم دیکھا۔ اس نے مسکراتے سائم کو دیکھا جو آسودگی سے روم کو دیکھ رہا تھا اور وہ اسے ہاتھ پکڑے تیسرے روم میں لایا۔ یہ بھی پہلے جیسا تھا پر اس کا کلر براؤن اور وائٹ ہی پردے تھے۔ پریئر روم یہاں بھی موجود تھا۔ دوسرا روم کس کا ہے؟ سرخ سے چہرے کے ساتھ تقویٰ نے دونوں رومز کے بیچ اس روم کو چھوڑنے پر سائم سے پوچھا۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر وہ اسے لے کر اس بیچ والے روم میں لایا اور دروازہ کھول کر اسے اندر لایا۔ ریڈی؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا اور اس کے سر ہلانے پر اس کی آنکھوں سے ہاتھ آہستہ سے ہٹا کر اسے پیچھے سے اپنے ہثار میں لیا، اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکائی۔ تقویٰ نے آہستہ آنکھیں کھولی تو جیسے سامنے ساکت رہ گئی۔ یہ تو کسی پرنسس کا روم لگتا ہے سائیں۔ وہ سامنے بڑے سے خوبصورت بیڈ کے گرد گلابی جالی کے پردے لٹکے گلابی بلو وائٹ کے اس مکس کلر کے روم میں کھڑی، اس کی نظریں ہر طرف گھوم رہی تھیں۔ گلاسز کے وال پر وائٹ پردے، بلو ململ کا قالین، گلابی دیواروں کا کلر اور گلاسز کا وارڈروب جو ابھی خالی تھا۔ شیشے کی چھت جس میں بڑا سا خوبصورت لائٹس والا فانوس لٹک رہا تھا، اور یہاں بھی ایک خوبصورت پریئر روم تھا جس کے گرد گلاسز کی دیواریں تھیں۔ اٹیچ باتھ روم۔ یہ روم تو کسی شیش محل کا نقشہ لگ رہا تھا۔ کس کا ہے؟ وہ سحر زدہ سی بولی۔ ہماری پرنسس کا۔ سائم نے اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہا اور وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ پسند آیا؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا جس پر تقویٰ سر جھکا گئی، پر اس کے چہرے کی سرخی سارے راز اگل رہی تھی۔ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے روم کو واپس لاک کرتا ڈرائنگ روم میں لایا، وہاں بھی وہ ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے لے کر خوبصورت امریکن سٹائل کچن میں لایا اور جہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس جدید طرز کے کچن میں رکھی مشینوں کو سمجھنے میں اسے تھوڑی مشکل پیش آئی، پر وہاں رکھے اس کی گائیڈنس کے لیے بک دیکھ کر وہ مسکرائی۔ لاؤنج اتنا بڑا نہیں تھا پر چھوٹا بھی نہیں تھا۔ صوفے سیٹ اور شیشے کی بڑی سی ٹیبل رکھی تھی جس پر کرسٹل کا واس رکھا تھا اور اس میں لگے گلاب۔ سامنے ہی دیوار میں بڑی سی LED لگی تھی اور LED کے قریب باقی کی وال پر خوبصورت ماہر آرٹسٹ کی پینٹنگ لگی تھی جنہیں سمجھنا کافی مشکل تھا کہ انسان بنا ہوا یا سمندر یا پہاڑ۔ دوسری طرف نیچر کی تصویریں لگی تھیں اور پاس ہی چھوٹی ٹیبلز پر ڈیکوریشن پیسز۔ آؤ اب آخری منزل کی طرف۔ وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر سائم نے اپنی طرف کھینچا اور باہوں میں اٹھا لیا۔ سائم کیا کریں؟ نیچے اتاریں، وہ مچل کر بولی، پر سائم اسے اگنور کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ بنی براؤن ووڈ کی سیڑھیاں طے کرتے وہ اسے اپنے ساتھ اٹھائے اوپر جا رہا تھا۔ اس کی پرشوق نظریں محسوس کرتی تقویٰ نے منہ دیوار کی طرف کر لیا جہاں خوبصورت پینٹنگ لگی تھی۔ آ گئی ہماری منزل۔ وہ ایک ہاتھ سے اس بند روم کا دروازہ کھولتے بولا کہ تقویٰ کی دھڑکنیں دھڑک اٹھی۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اسے نیچے اتارا۔ اس کے اتارنے پر وہ ایک دم دور ہوئی اور اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ دیکھو ہماری منزل۔ اس نے نظروں سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا جس پر تقویٰ نے مڑ کر دیکھا۔ اس روم کی دیواروں سے لے کر پردے اور قالین بھی سفید تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ بڑا سا لیمپ رکھا تھا جو ایک درخت کا نقشہ دے رہا تھا اور اس کی ٹہنیوں میں لائٹس لگی تھی اور اس کی روشنی پورے بیڈ پر پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک LED لگی تھی اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ لگے تھے جو LED کو ایسا لگ رہا تھا جیسے پکڑے ہوئے تھے۔ گلاس وال پر پردے لٹک رہے تھے۔ روم میں کوئی کھڑکی نہیں تھی سوائے اس گلاس وال کے۔ روم انتہائی خوبصورت اور جدید طرز کے حساب سے بنا ہوا تھا اور چھت میں خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا، پر وہ لائٹس کے لیے نہیں سجاوٹ کا تھا۔ روم کے چھت کے چاروں طرف کے کونے میں بلو لائٹ جل رہی تھی اور نیچے ایک بڑا سا 3 سیٹر وائٹ صوفے کے سامنے ایک بڑی سی ٹیبل رکھی تھی۔ اس کے بیچ اس میں لگے گلاب اور دونوں طرف میگزین رکھے تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، وہ مسکراتی بولی۔ تبھی سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے گلاس وال کے پردے برابر کیے اور شیشے کے اس پار منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے گلاس وال کے ڈور کو کھولا اور بالکنی میں داخل ہوئے جہاں سامنے یہ خوبصورت سی نیلے پانی کی جھیل اور اس کے گرد لگے درختوں نے ان کا ویلکم کیا۔ ٹھنڈی ہوا کی لہریں دونوں کی وجود سے ٹکرائیں، مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ سائم ریلنگ پر ہاتھ ٹکا کر دور خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں سے گھر ایک دوسرے سے کافی دور دور بنے ہوئے تھے اور وہ جیسے کسی جنت میں آ گئے تھے۔
گھر شیشے اور ووڈ دونوں سے بنایا گیا تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ وہاں بھی خوبصورت 3 چھوٹی چھوٹی چیئرز اور 2 بڑی رکھی تھی، ان کے بیچ ایک شیشے کی ٹیبل رکھی تھی۔ وہ جیم کی سارے گھر میں بچوں کی 3 پر مشتمل ہر سامان موجود دیکھ کر کیسا لگا تمہیں ہمارا گھر؟ اسلام آباد کے اس خوبصورت پرسکون ماحول بنے گھر میں خود کو پا کر وہ بہت پرسکون فیل کر رہا تھا۔ وہ صبح تقویٰ کی تلاوت کے بعد سارا سامان پیک کر کے نکلے تھے اور اب کافی لیٹ یہاں پہنچے تھے۔ تقویٰ نے عائشہ اور زرش پھوپھو سے بات کی تھی اور تینوں نے اسے اپنا خیال رکھنے کا کہا۔ زرش عائشہ تو اس کے اتنے بڑے قدم پر خاموش ہو گئی، پر پھوپھو انجان اسے کافی ہدایات کر رہی تھی، ساتھ شکوہ بھی کہ جاتے ہوئے مل جاتی، پر تقویٰ نے معذرت کی کہ جلدی نکلنا ہے، پر انشاءاللہ وہ جلد چکر لگائیں گے۔ سائم نے دیکھا جہاں وہ اس کی خواہش کا اتنا احترام کر رہی ہے تو اس نے بھی اس کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظار کر لیا تھا۔ گھر کے ایک اسٹڈی روم اس کے لیے بنایا تھا جہاں اس کی ضرورت کا ہر بک اور بڑا سا کمپیوٹر موجود تھا۔ دوسرا، اسلام آباد کے میڈیکل یونیورسٹی میں کلاسز اٹینڈ کرنے کی پرمیشن بھی حاصل کر لی تھی اور خود اپنے لیے کوئی نوکری تلاش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آغا جانی نے بھی چھپ کر ان دونوں کی باتیں کی تھیں اور اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ وہ چکر لگائیں گی، پر سائم نے صاف انکار کر دیا کہ اب وہ اپنے ماضی کو بھولنا چاہتا ہے، سب کچھ بھولنا چاہتا ہے، کوئی کسی سے بھی اس کا رشتہ نہیں، صرف اپنی بیوی کے علاوہ۔ مسز ہانی اور وحاد صاحب کو اس کے گھر اور فلیٹ بھیجنے اور اسلام آباد میں شفٹنگ کا سن کر کافی خوش ہوئی اور بلا سر سے ٹلنے پر کلمہ بھی پڑھا۔ جنید اور سیف کافی اداس ہوئے، اس سے ملتے وقت روئے بھی اور تقویٰ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتی معافی مانگی، جس کا اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ سائم اس منظر سے گھبرایا ضرور، پر اس نے چہرے پر بیزاری سجا لی۔ اب تم مجھے ان ہاتھوں سے کیا بنا کر کھلاؤ گی؟ وہ اس کے ہاتھ چومتا بولا کہ تقویٰ نے اچانک سے سٹپٹا کر ہاتھ کھینچنے چاہے کہ سائم نے اسے پورا کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ میں پہلے عصر کی نماز تو ادا کر لوں، پھر مل کر کپڑوں کی سیٹنگ کرنی ہے، اس کے بعد کھانا بناؤں گی۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر پرے کرتی گھور رہی تھی۔ اور پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی؟ وہ اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کو لبوں کو چھو کر بولا کہ وہ گھبرا کر سرخ ہوتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی۔ سائم ہنستا ریننگ سے لگا۔ میرا پریئر روم کہاں ہے؟ وہ واپس روم میں جاتی بولی کہ سائم نے سامنے سفید پردے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ الجھ کر آگے بڑھی اور پردہ ہٹایا تو گلابوں کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ساتھ ہی اگربتی کی مہک بھی۔ اس نے گلاس ڈور سائڈ کیا اور اندر داخل ہوئی۔ ایک سائڈ جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اوپر قرآن پاک پھولوں کے بیچ رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی مدھم لائٹ چل رہی تھی کہ اتنا خوبصورت پریئر روم دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا اور خوشی سے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ کلاس کی دیواروں کے گرد پردے لٹکے ہوئے تھے اور اتنا پیارا منظر تھا کہ وہ جیسے کھو سی گئی۔ وہ باہر آئی تو سائم بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کیسا لگا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ بہت بہت زیادہ خوبصورت، تھینک یو سو مچ، وہ خوشی سے چہکی۔ تو اب یہاں اور ایک زبردست سا حق کرو اپنے سائیں کو۔ اس نے باہیں پھیلائی تو تقویٰ نے آنکھیں سوری، یہ ممکن نہیں، اذانیں آ رہی ہیں۔ وہ ناک کو چھوتی وہاں سے کترا کر بھاگتی کہ ایک جذب میں سائم نے اسے پکڑا۔ بے وقوف مت بناؤ، ابھی 5 منٹ ہیں اذانوں میں۔ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا اس کی کمر کے گرد ایک بازو ڈالے دوسری کلائی میں گھڑی میں وقت دیکھتا بولا اور کہکا لگا اٹھا۔ 1 منٹ کرتی ہوں حق۔ وہ بوکھلائی سی بولی کہ سائم گھور کر دیکھا۔ اچھا کرو۔ اس نے دوسرا بازو بھی اس کے گرد ڈالا۔ آپ چھوڑے تو کروں گی نا، وہ کسمسائی۔ بے وقوف سمجھائے مولانی، ہا ہا ہا۔ اس نے کہکا لگاتے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ تقویٰ ناکام ہو کر بے بسی سے تلملا کر رہ گئی۔ تقویٰ کہاں؟ سائرہ بیگم نے اپنے ضعیف وجود سے کپکپاتی آواز میں پاس بیٹھی زرش اور سفینہ بیگم سے پوچھا۔ اللہ کے کرم خیر سے اس کی شادی ہوگی اور ابھی اپنے سر کے سائیں کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئے ہے، وہاں گھر لیا ہے نا، پھوپھو نے خوشی سے بتایا۔ یہ سب سنتے سائرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور انہیں تقویٰ کی خدمت یاد آئی، کیسے ذرا سے درد پر وہ ان کے لیے تیل بنا کر کمر گھٹنوں پر لگاتی، ان کی فکر کرتی، ان کا پورا خیال کرتی، کپڑوں سے لے کر باتھ روم کے پانی تک کا۔ اور آج اپنی زیادتی یاد کر کے وہ بے بسی سے رونے لگی۔ زریش نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیا۔ انہیں صبح ہی جاتے ہوئے دانیال چھوڑ گیا تھا، عائشہ کو بہت کہا پر وہ نہیں آئی، اور یہاں آ کر ہارون کی ماں کی حالت، ان کے بسترے میں سے اٹھتی بو پر ان کا دل دکھ گیا۔ اپنی ماں کو بٹھا کر تو پہلے اس نے انہیں باتھ روم میں لے گئی اور وہاں بات دلوا کر دوسرے کپڑے پہنائے صوفے پر بٹھایا، جو کافی مشکل مرحلہ تھا،
اور پھر جب تک وہ سفینہ بیگم سے باتیں کرتی زریش کو دعاؤں سے نواز رہی تھی، تب تک زریش نے ان کا بسترا چینج کیا اور روم میں ایئر فریشنر سپرے کیا۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ انہیں ان کے حال پہ ترس آ گیا، پر وہ تو محض چند منٹوں کے لیے آئی تھی، ورنہ ساری صفائی کر جاتی۔ کوئی ملازمہ نہیں آنٹی؟ زریش نے ان کا ہاتھ سے ہلاتے پوچھا۔ نہیں بیٹا، جو بھی میرے اس بے جان وجود کا سنتی ہیں تو کام سے انکار کر دیتی ہیں کہ ایک تو سارا گھر سنبھالا، دوسرا مجھ بوڑھی کو بھی۔ گہرا سانس بھرتی وہ بولی۔ آدھا تو انہیں میکار کی باتوں نے مار دیا تھا، جو اسے بار بار کال کر کے طلاق کا کہہ رہی تھی کہ ہارون اسے طلاق دے۔ یہ تو سائرہ بیگم تھی جو اس کی باتوں کو چھپائے درد اندر دبائے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی صرف افسوس کے اور کیا کر سکتی تھیں۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیوں یہ بھول جاتے ہیں۔ سنو، کیا تم… سائرہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا کہ پھر شرمندہ ہوتی خاموش ہوگی۔ جی آنٹی بولیے، کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے مسکراتی بولی اور اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی، کیا تم چند دنوں کے لیے یہاں آ کر ساحل کا خیال رکھ سکتی ہو؟ مجھے ڈر ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے کھو نہ جائے۔ سائرہ بیگم کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ زریش کے ساتھ سفینہ بیگم بھی بوکھلا گئی۔ بہن، رونے سے کیا ہوگا؟ پہلے بیٹے کی شادی کرواتے وقت لڑکی کو دیکھتی۔ سفینہ بیگم کو قطعی پسند نہیں آیا ان کا مطالبہ۔ مطلب اب وہ اپنی جوان بیٹی کو ان کے گھر کی ملازمہ بنا کر بھیجے؟ حد ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا ایسی نکلے گی۔ شادی سے پہلے مجھے روتے ہوئے فون کر کر کہتی تھی وہ ہارون سے محبت کرتی ہے، اگر وہ اسے نہیں ملا تو وہ خودکشی کر لے گی، اور میں ڈر گئی، اپنے بیٹے کی سنے بغیر رشتہ پکا کر دیا، اور وہ میری زبان کے آگے سر جھکا کر رہ گیا۔ اس نے تو اپنی طرف سے اسے کوئی کمی نہیں دی، حلال کا کماتا ہے، کھاتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، پر شادی کے ان 7 سالوں بعد اب اسے دولت کی ضرورت پڑی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آ کر میری خاطرداری کرے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ اپنا گھر سنبھالے اور کچھ نہیں چاہیے، اپنے بیٹے کو کھونے سے بچا لے، پر اس عورت کو دولت کے سوا کچھ نہیں دکھتا، نہ شوہر نہ ہی بیٹا۔ اب طلاق مانگ رہی ہے کہ وہ اب اس رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی، اور مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ میں نے بھی کہہ دیا کہ جا کر اپنے باپ سے بول، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ کہتی کہتی سائرہ بیگم آخر میں اسے کوسنے لگی جس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اللہ دیکھنا اس عورت کا بہت برا حال کرے گا، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ زریش لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہاں بہن، بس جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھوپھو جان نے کہہ کر گہرا سانس بھرا، اور سائرہ بیگم ان دونوں کے نظریں چرانے پر خاموش رہ گئی۔ ساحل کب لوٹے گا؟ زریش نے وقت دیکھتے پوچھا۔ بیٹا ابھی تو نہیں لوٹے گا، آج اسے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، شاید دیر ہو جائے اسے۔ وہ سر ہلا گئی اور کچھ دیر اپنی ماں کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی کچن میں آ کر ان کے لیے کھانا بنا گئی اور برتن دھو کر رکھے۔ زیادہ صفائی نہیں کر سکی، بس اتنا ہی کر پائی، اور سائرہ بیگم کو کھانا دیا ہی تھا کہ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ دانیال کے آتے ہی پھوپھو ان کی مسلسل آس بھری نظروں سے کتراتی اٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ گھر میں جوان بیٹا تھا، ان کی لڑکی کیسے بھیج دیتی؟ ماں تھی، ہزاروں وسوسے تھے، اور ہارون سے ملی بھی تو نہیں تھی۔ سدا خوش رہے، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ تقویٰ سے کہنا کہ اس بوڑھی کی طرف ایک بار چکر لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے معافی مانگنے سے پہلے ہی چلی جاؤں۔ عائشہ کو بھی میرا پیار دینا، اس منحوس نے تو اتنی پیاری سی بچی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ کہتی پھر رو پڑی اور مہکار کو کوسنے لگی۔ زریش بے بس سی برتن کچن میں رکھ کر افسوس بھری نظر اس ویران بکھرے گھر پر ڈالتی دانیال کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی اور وہاں سے روانہ ہوگی۔ یہ خوشی تھی کہ ساحل اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے گا اور ضرور اسے یاد کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس آ جائے جو ہارون نے انکار کر دیا تھا بھیجنے سے۔ اسے ہارون پر بہت غصہ تھا، سامنے آتا تو اچھا خاصا سنا دیتی، پر ابھی تو سائرہ بیگم کا حال دیکھ کر دل بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لیے پڑا تھا کہ اسے روم میں ہلکی ہلکی سی روشنی اور سیسیاں سنائی دینے لگی۔ دانیال نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر ڈھونڈنا چاہا، پر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں کھولتا اٹھ بیٹھا کہ نظریں موبائل کی روشنی میں سجدے میں گرے اس سکتے وجود پر پڑی۔ اس کی آنکھیں ساکت سی ٹک گئیں، اسے رب کے سامنے جھکے روتے دیکھ کر۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں سیسیاں بھرتی سجدے میں سر رکھ کے پڑی تھی، اور دانیال خاموش سا لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ گڑ گڑاتی معافیا مانگتی اور اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا، تقریباً 2 گھنٹے اسے لگے۔ تو وہ پہلے سے کتنی دیر تھی اور رو رہی تھی؟ 3 بجے کے قریب وہ اٹھی اور دوپٹہ کھول کر منہ صاف کرتی موبائل سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی۔ دانیال نے آنکھیں مولتی جیسے سو رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے بیچ میں آئے، وہ تو چاہتا تھا کہ وہ نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اب اپنی زندگی سنوار کر اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھے۔
ماضی کی توبہ صرف رب کے سامنے کرے، باقی دنیا کے سامنے صرف اس سے سبق حاصل کرے۔ مانتا تھا اس سے ماضی میں ایسے کام ہوئے جو ایک لڑکی کبھی نہیں کر سکتی، جسے اپنی عزت جان سے پیاری ہو، پر اس نے کیا۔ تو جب رب پاک نے اسے موقع دیا خود کو سنوارنے کا، آگے بڑھنے کا، پھر وہ ایک ضد پر ہی کیوں اٹک گئی ہے؟ بس اس کی نظر میں محبت وہ ہے جو پا لی جائے۔ زریش اور اس نے تو کبھی پانے کی خواہش نہیں کی۔ ان کی محبت میں جسم کی ضرورت یا گنجائش کہیں نہیں تھی، وہ تو روح سے محبت کرتے ہیں۔ تب سے جب انہوں نے ہوش سنبھالا، تب سے جب وہ اس کی انگلی پکڑے باہر چیز دلوانے لے جاتا تھا، تب سے جب وہ دونوں نہ سمجھتے اور رو رو کر کسی کی بھی سنے بغیر ساتھ کھانا کھاتے تھے اور مسکراتے خوش ہوتے رہتے۔ انہیں کبھی جسم کی طلب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا تعلق روح سے تھا۔ ان کی محبت روح سے تھی، جو ایک کے چوٹ لگنے پر رو رو کر دوسرا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ تقویٰ کافی چھوٹی تھی اس سے اور کافی بعد آئی۔ زریش تو تب سے اس کے ساتھ تھی جب وہ 4 سال کا تھا، جب اس کے پیدا ہونے پر سفینہ بیگم کو شوہر کی موت کے بعد پیدا ہوئی کچھ گھنٹوں کی بیٹی کو منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ تب پھپھو کو نہ اپنی بیٹی کا ہوش تھا نہ ہی دنیا کا۔ تب سے چھوٹے سے دانیال نے اسے اپنی پلکوں پر بٹھایا تھا اور اس کی ضرورت کی چیزیں خود پوری کرتا۔ سب اسے منحوس کہہ رہے تھے۔ تب اس کی ماں نے اس کی چھوٹی سی انگلی میں اس کے نام کی رنگ پہنا کر کہا کہ اب سے یہ گڑیا صرف تمہاری۔ اور تب 3 دنوں کی زریش کو دانیال خان نے اپنے دل میں بسایا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ سدا اس کی پلکوں پر راج کرے گی۔ پہلا نوالا اس کے منہ میں دانیال نے اپنے ہاتھ سے ڈالا، اور جب اس کے ہاتھ میں توانائی آئی تو اس نے بھی سب سے پہلا نوالا دانیال کے منہ میں ڈالا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے زبان یا آنکھوں کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ ان کی بے سکونی روح خود ان تک پہنچا دیتی۔ ہر اچھے برے وقت میں زر ہمیشہ اس کے ساتھ رہی اور ابھی بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے تو کبھی ایک دوسرے کو ایسی ویسی نظر سے نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو وہاں ایک دوسرے کا احساس و احترام پایا۔ اس نے کیسے مذاق بنا دیا، نہ صرف ان کی محبت کا بلکہ اس کا بھی۔ ان سب سوچوں نے دانیال کے اندر تلخی کھول دی۔ وہ خاموش پڑا تھا جب اسے احساس ہوا وہ پاس بیٹھی ہے۔ دانیال نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ویسے بھی یہ اس کا اور رب کا معاملہ تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی جسے اس نے بے انتہا عزت، احترام، محبت دی۔ جب اسے راس نہیں آئی تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اسے مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اسے نبھائے، اس سے محبت کرے۔ اسے اب چپ دیکھ کر اس کی بند آنکھوں پر سے نیند کی تہ جمنے لگی اور اسے اپنے آغوش میں بھر گئی، کیونکہ وہ سارے دن کا تھکا تھا اور یاری کے واسطے ہارون کا کام بھی خود کرتا رہا جب تک وہ اپنے بیٹے کا چیک اپ نہیں کروا کر آیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا پر وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ پین کلر نے بھی کوئی اثر نہیں دکھایا اور اسے لگ رہا تھا کہ صبح ضرور اس کی آنکھیں لال ہوں گی اور ایسا نہ ہو یہ ڈرپوک لڑکی دیکھ کر ڈر جائے، اور ویسے اسے تو صرف ڈرنے کا موقع چاہیے تھا۔ عائشہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے ماضی کی معافیاں مانگ کر اب وہ اس کے پاس بیٹھی دانیال کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس کی ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، ایسے لگ رہا تھا پھٹنے والی ہیں۔ اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ کس منہ سے اس شخص کا شکریہ ادا کرے جس نے اسے جینے کی وجہ دی، راہ دکھائی، اور وہ اسے ہی توڑنے چلی تھی۔ کتنی بے وقوف تھی۔ اب جب وہ سوچتی تھی تو اپنی نظروں میں گر جاتی۔ اب اسے تو صرف ایک ذات ہی معاف کر سکتی تھی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسے صرف اس سے امید تھی کہ وہ اسے معاف کرے گا، اور جب اس کے دل میں سکون دے گا تو وہی سکون وہ اپنے شوہر کے نام کر دے گی۔ وہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جب اس دل دہلا دینے والے منظر کے بارے میں سوچتی، اپنے بچے اور شوہر سے الگ ہونے کا سوچتی، اس کی جان نکل جاتی اور وہ رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی ناک رگڑ کر معافی مانگتی اور دانیال کے دل میں نفرت نہ ڈالنے کے لیے دامن اٹھا کر بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ دانیال خان اس کی سانسوں میں بستا ہے، جس کا احساس اسے اب ہو رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا، اس سے نفرت کرے گا۔ اس کا دل کرتا اس کے پاؤں میں گر کر ایسا نہ کرنے کی التجائیں کرے، منتیں کرے کہ وہ اس سے نفرت نہ کرے، اسے خود سے الگ نہ کرے۔ وہ نہیں جی سکے گی، مر جائے گی۔ جس طرح پھپھو کا نظر انداز کرنا اسے کھائے جا رہا تھا، ویسے ہی اس کی خاموش نظریں اسے اندر سے کھوکھلا رہی تھیں۔ جو نظریں ہر وقت جب بھی اسے دیکھتی بولتی، بہت کچھ سنانے کے لیے بےتاب ہوتی تھی، آج ان میں سکوت دیکھ کر اس کا روح تڑپ رہا تھا۔ آنسو پوچھ کر عائشہ نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شہد آنکھیں بند تھی، گھنی مونچھوں تلے لب بھینچے ہوئے تھے، سرخ سفید رنگت، شہد رنگ، گھنے بال، گھنی داڑھی، مونچھیں۔ اس کے چہرے سے ایک شفقت جھلکتی تھی، ایک رعب ہوتا تھا اس کی شخصیت کا کہ سامنے والا بولنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لبوں پر مسکراہٹ سجا لیتا تو ایک انتہائی شفقت محبت کرنے والا شخص لگتا۔ اگر ماتھے پر بل اور آنکھوں میں سنجیدگی لاتا تو سامنے والے کو سہما دیتا۔
وہ ایج میں اس سے کافی بڑا تھا، بلکہ اسے صبح ہی زرش نے بتایا تھا کہ اگلے سنڈے کو دانیال کا برتھ ڈے ہے، بہت اسپیشل کرنا اس کے لیے وہ دن۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ دانیال کو بالکل بھی پسند نہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، پھر بھی تم اس کی بیوی ہو تو تم اس کے لیے کچھ خاص کر لینا۔ اس نے شرارت سے اسے آنکھ دبائی تھی، اور جب عائشہ سمجھتی وہ بھاگ چکی تھی۔ عائشہ نے اسے دیکھتے آہستہ سے ہمت کی اور اپنا کپکپاتا ہاتھ بڑھایا اور سیدھا اس کے ماتھے پر جما دیا۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ویسے ہی سو رہا تھا، اور اس نے سکون کا سانس لیتے آہستہ سے اپنے روئی جیسے ملائم ہتھیلی سے اس کی پیشانی دبانے لگی۔ پہلے تو جھجک کر خوف کے زیر اثر دبا رہی تھی کہ ابھی ہاتھ جھٹک دے گا، بلکہ اسے بہت کچھ سنائے گا، پر اس کی مسلسل خاموشی پر اس کی سانسوں میں سانسیں آئیں، اور بڑی ہمت محبت سے آہستہ سے جھک کر اس کی پیشانی پر کپکپاتے لب رکھ لیے، جس پر دانیال نے تو لب بھیج لیے، البتہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی آنکھوں پر آہستگی سے بوسہ دے کر اس کی پیشانی دبانے لگی۔ کافی دیر دبانے کے بعد وہ اٹھی اور ہیئر آئل کی شیشی لے کر اس کے سر کے نیچے آہستہ سے ڈرتے ڈرتے تکیہ بلند کرتے اس کا سر ذرا سا اوپر کر کے اس میں تیل ڈال کر بالوں میں مساج کرنے لگی، اور سارے بالوں میں آہستہ آہستہ اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، سو جاؤ، اب اتنی دیر نہیں جاگتے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے بالوں سے الگ کرتے وہ بولا۔ وہ جو اس کے اچانک جاگ جانے پر سہم گئی تھی، اس کی بات سن کر گہرا سانس بھرا کہ مطلب اس کا چھونا برا نہیں لگا اسے۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا جب اس نے اس سے آگے تو اس سے سوچا نہیں گیا۔ نہیں، وہ آپ کے سر میں درد ہے، میں دبا دیتی ہوں۔ اس نے گریب سے ہاتھ نکال کر پھر سے ماتھے پر رکھا، تب دانیال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور عائشہ گھبرا کر سر جھکاتی نظریں اس کے بالوں پر ٹکائے بولی، میں ٹھیک ہوں، اب درد نہیں ہو رہا، تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل کے اور عائشہ ڈبڈباتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر ہاتھ دھو کر واپس بیڈ پر آئی اور لائٹ آف کرتی لیٹ کر سفید شرٹ میں اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سوئے جیسے وہ پہلے سلاتا تھا۔ وہ آنکھوں سے پانی کو پیچھے دھکیل کر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ سنیے، دھڑکتے دل سے سہم کر اس نے پکارا۔ ہوں؟ دانیال نے سامنے دیکھتے کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، بھرائی آواز میں کہتی وہ آنکھیں میچ گئی کہ اب وہ کہے گا تو میں کیا کروں، چپ کر کے سو جاؤ۔ پر اس کا دل زور سے تب دھڑکا جب اس نے کروٹ اس کی طرف بدلی۔ عائشہ بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوئی کہ دانیال نے اس کی حرکت کو نظر انداز کرتے لب بھیج کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کا سر آہستہ سے سہلانے لگا، اور عائشہ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ اور زور سے آنکھیں میچے پڑی تھی، سانسوں کی روانی میں حشر برپا تھا۔ اس کی مدھم چلتی دھڑکنوں کا رقص سنتے وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوگی جب دانیال کی بھاری سانس روم کی فضا میں گونجنے لگی۔ وہ سو گیا تھا اور عائشہ نے اپنے لب اس کے دل کے مقام پر رکھتے اس کے گرد اپنا بازو ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی وہ سب اس کے بچے کے لیے کر رہا ہے، اس کی فکر میں، کیونکہ وہ بچہ اسے صحیح سلامت چاہتا تھا، پر وہ اب اندر ہی اندر طے کر رہی تھی کہ اب ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی جس سے اس کا شوہر خفا ہو یا اس سے بد دل ہو، اور اللہ سے رو کر بھیک مانگ رہی تھی کہ کسی کونے میں اس کے دل میں اگر جگہ ہے تو اسے بھی جگہ دے دے۔ اس کے گرم آنسو، اس کے لبوں کا لمس، اس کا استحقاق بھرا حسار دانیال کو بغاوت پر اکسانے لگا، پر وہ اتنا کمزور نہیں تھا کہ ان کمزور لمحوں میں آ جائے۔ کافی دیر اس کے سو جانے پر اس نے آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سرخ گالوں پر پڑے سنہری بالوں کو انگلی سے چہرے سے دور کرتے اس کے کان کے پیچھے لگائے، اس طرح کہ وہ جاگ نہ جائے، اور مسکرا کر اس کے پیٹ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پیٹ میں ابھی سے بچہ اچھل کود کرے اور وہ اپنے ہاتھ رکھ کر اس کی شرارتیں محسوس کرے، جس طرح بچپن میں اس کی بہن اس کے ماں کے پیٹ میں کرتی تھی، اور وہ ذر کتنا خوش ہوتے تھے۔ گہرا سانس بھر کر اپنے بچے کا سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، اور ساتھ ہی کنپٹی پر کچھ محسوس کرتے اس نے انگلیوں سے چھوا تو وہاں چپچپاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اپنی طرف کا لیمپ روشن کرتے تکیے اور ماتھے پر ہاتھ رکھا تو بالوں سے تیل نکل کر کانوں پر آ رہا تھا، اور ساتھ تکیے پر بھی آئل کے دھبے لگے تھے۔ اس نے بے بسی سے گہرا سانس بھرتے سوئی ہوئی عائشہ کو دیکھا۔ ساری بوتل سر میں ڈال دی۔ رومال اٹھا کر اس نے ماتھا صاف کیا اور سر پر گھما کر نیچے پھینک دیا۔ اب رات کو اس وقت کیا کرتا، اس لیے خاموشی سے سو گیا۔
ابھی آنکھ لگی تھی کہ سینے پر ریشم سا لمس محسوس کرتے اس نے نیند کے خمار سے بوجھل آنکھیں کھولی اور عائشہ کے سر کو واپس اپنے سینے پر دیکھ کر بے بسی کا گہرا سانس بھرتے رہ گیا۔ یہ لڑکی مجھے سونے نہیں دے گی آج، شیو کو انگوٹھے سے مسل کر اس نے سوچا، اور پھر اس کا سر بازو پر ڈال کر اپنے بچے کی خاطر اس کے گرد حصار ڈالے سونے کی کوشش کرنے لگا، ورنہ تو دماغ میں صرف اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ ساحل کو سلا کر وہ باہر چھوٹے سے لان میں آ گیا اور رات کے اس پہر وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبا گیا۔ اسے دانیال نے بتایا تھا کہ پھپھو گئی ہیں تمہارے گھر، اور ساحل کا چیک اپ کروا کر جب لوٹا اور اپنی ماں کے روم کو ایک فریش دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، ورنہ تو باس کی چیخوں پر اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا گھر کی صفائی کا، نہ ہی کوئی ملازمہ مل رہی تھی۔ اسے معلوم پڑا کہ زرش نامی لڑکی نے یہ سب کیا ہے۔ وہ دل سے کافی مشکور ہوا اس کا، اور جب کچن میں ساحل کو کھانا دینے آیا تو وہاں پکا اچار، گوشت، مٹن پلاؤ اور گول گول پکی روٹیاں دیکھ کر اس کا دل اتنے عرصے بعد خوشی سے جھوم اٹھا، اور جب کھانا کھایا تو دونوں باپ بیٹے نے پیٹ بھر کر کھایا اور ہاتھ کے ذائقے کو سراہے بغیر نہیں رہ سکے، اور کچھ رات کے لیے بھی بچا کر رکھا۔ ساحل تو شام ڈھلے ہی بھوک کا شور مچانے لگا، اور وہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، جیسے روح میں ٹھنڈک اتر گئی۔ پر کھانے کے بعد پھر اسے دوسرے دن کے لیے مایوس دیکھ کر اس کا دل بجھ گیا۔ اب وہ مہکار کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ہارون نے یہ ساری بات حامد شاہ کو بتائی کہ اس کی ماں پہلے ہی اتنی بیمار ہے، کیا وہ عورت اسے مارنا چاہتی ہے۔ اسے اپنی ماں کو روتے دیکھ کر اتنی نفرت مہکار سے محسوس ہوئی کہ دل کر رہا تھا وہ عورت سامنے ہوتی تو اس کا نقشہ بگاڑ دیتا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا جا کر اندر سے لیپ ٹاپ لینے گیا تو وہاں تکیے کو بھینچے سوئے ساحل کو دیکھ کر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابھی وہ اٹھ کر جاتا کہ اس کی نظریں زیرو بلب کی مدھم روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈرائنگ بک کو دیکھ کر اس کے اوپر رکھے پینسل کلرز پر مسکرایا، اور لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھتے وہ بک اٹھا کر اس پر کمفرٹر درست کرتا صوفے پر بیٹھا اور اس کی بک دیکھنے لگا، اور جیسے جیسے دیکھتا گیا آہستہ آہستہ ایسے اس کی ماں کا قدم با قدم دور ہونے کی بچوں والی تصویریں بنائی تھیں، یہاں تک کہ اسے پہلے سائرہ بیگم کے حوالے اور پھر الگ روم میں، اور اس کے بعد تقویٰ کے حوالے، تقویٰ کے بعد صرف اس کی اور ہارون کی تصویریں رہ گئی تھیں، اور دور ایک سیاہ پرچھائی بنائی تھی جس کے نیچے "وائی یو ڈونٹ لائک می ماما" آنسو کے نشانوں کے ساتھ معصوم سے شکوہ کے ساتھ لکھا تھا۔ ہارون نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے پھر کھول کر اسے دیکھا، اور لیپ ٹاپ واپس رکھ کر آہستہ سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی آغوش میں بھر کر محبت کرنے لگا۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے لیٹ گیا، کمفرٹر درست کرتے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو بار بار چوم رہا تھا کہ وہ کسمسا جاتا۔ "کیا ہوا اگر ماما تمہیں پسند نہیں کرتی؟ ڈیڈ کی تو تم میں جان ہے، مائی بریو بوائے"۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنے بیٹے کو سینے میں ڈال دے اور سب سرد گرم ہواؤں سے چھپا لے۔ "تم نہ میرے لائق ہو مہکار، نہ ہی میرے بچے کے، تیار ہو جاؤ اپنی آزادی کے لیے"۔ "ڈیڈ سونے دیں"، وہ اس کی مونچھوں کے چبھن پر کسمسا کر آنکھیں کھولتا منہ بنا کر بولا۔ ہارون مسکرایا اور اسے بازو پر ڈالا۔ "ڈیڈ کی جان، میں منہ کھول رہا ہوں، تم سیدھا جا کر میرے دل میں بیٹھ جانا"۔ اس نے اسے گدگداتے ہوئے کہا کہ وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور اس کے میٹھے کہکوں پر ہارون بھی ہنس رہے تھے۔ "یخ، میں آپ کے منہ کی تھوک پر پھسل گیا اور گردوں میں چلا گیا تو، یا پسلیوں میں پھنس گیا تو پھر مجھے وہاں سے نکالے گا کون؟ اور پھر آپ جب پانی پئیں گے تو وہ تو سارا برسات کی طرح مجھ پر گرے گا، خی خی خی، نو نو"۔ وہ جھرجھری لیتا بولا کہ ہارون کا کہکا گونج اٹھا۔ "اچھا، خی خی چھوڑو، میں تمہیں ایسے ہی دل میں بسا لیتا ہوں"۔ اس نے کہتے اسے سینے میں بھینچا تو ساحل کھلکھلاتا اس کے دل کے مقام پر سر رکھ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ "سو جائے ڈیڈ، پھر صبح جلا سا کھانا بنانا ہے"۔ "میں تو کہتا ہوں آپ ذرا آپ اسے کلاسز لیں، وہ آپ کو بہت اچھا کھانا بنانا سکھائے گی"۔ وہ منہ بناتا فری کا مشورہ دینے لگا۔ "بیٹا، مجھے تو بہت خطرناک ارادے لگتے ہیں، تمہارے مستقبل میں ہر لڑکی سے امپریس ہوتے پھرو گے"۔ وہ شرارت سے کہکا لگاتا بولا تو ساحل نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ "جی ڈیڈ، بس یہی ارادے ہیں"۔ وہ کہہ کر خود ہی کھلکھلا پڑا۔ ہارون نے گھورا تو آنکھیں کر کے پلکوں کی اوٹ سے دیکھنے لگا، جس پر ہارون نے اس کے پیلے سے گالوں پر ہلکی محبت بھری چپت لگائی۔ "خبردار ایسے کوئی ارادے رکھے، ایسی مار کھاؤ گے"۔ اپنے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر سرزنش کرتے بولے۔ ساحل مسکرا کر سر ہلا گیا۔ "صرف تقویٰ اور زرش آپی سے، بس، نو مور"۔ وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپا گیا اور ہارون نے فلک شگاف کہکا مارا۔
بہت بدمعاش ہو۔ شکریہ ڈیڈ، اس نے چھوٹی سی آنکھ دبا کر کہا کہ ہارون نے ہنستے اس کی کمر میں محبت والی چپت ماری اور اسے سونے کا کہا۔ وہ منہ بنا گیا۔ پہلے جگاتے ہیں اب سلا رہے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بازوں کا ہارون کے چوڑے سینے میں ہک ڈالنے کی کوشش کرتا سینے پر سر رکھ کر سونے لگا۔ ڈیڈ، خمار میں ڈوبی اس کی آواز پر ہارون نے اس کے بالوں میں چلاتے ہاتھ کو روک کر اس کے سر کو دیکھا جو تقریباً سو رہا تھا۔ ہاں، ایک بات کہوں؟ یس بیٹا، 1000 کو کوئی زری شابی جیسی ماما لا دینا جو مجھ سے محبت کرے۔ ہارون کا سانس رک گیا۔ وہ حیرت سے اس کے سر کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ اور مما سے میں اب بات نہیں کروں گا، پرامس۔ میں جب انہیں کال کرتا ہوں کہ مما آ جائیں تو بہت ڈانٹتی ہیں کہ مجھے آئندہ کال مت کیا کرو۔ نعیم کی ماما اسے اسکول ڈراپ کرنے آتی ہیں تو اس سے بہت محبت کرتی ہیں، اسے کس کرتی ہیں، اس کا ٹیفن دیتی ہیں، بہت یمی یمی ہوتا ہے اور میرا نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹے ہاتھوں سے اپنے گال صاف کرنے لگا۔ میری ماما ایسی کیوں نہیں ڈیڈ؟ انہوں نے کبھی مجھے کس نہیں کیا، ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی ہیں، مجھے منحوس کہتی ہیں۔ ڈیڈ، یہ منحوس کیا ہے؟ وہ بھیگی آنکھیں کھول کر ہارون کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ کو دادو پیار کرتی ہے نا، آپ وہاں سے پیار لیا کرو، مجھ سے لیا کرو۔ ہارون نے اس کا چہرہ صاف کیا۔ ڈیڈ، پھر بھی مما تو مما ہے، ان کے جتنا پیار کوئی نہیں دیتا اور وہ جس طرح پیار کرتی ہیں ویسا تو کوئی نہیں کرتا۔ ہارون کے حلق میں کانٹے چبھ گئے۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور اسے بھی پلا کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے سمجھانے لگا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، صرف کچھ ضرورت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ بیڈ بوائے، ڈیڈ جھوٹ نہیں بولتے، مما مجھ سے پیار کبھی نہیں کرتی، میں جانتا ہوں۔ وہ ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ ہارون نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ڈیڈ کی جان، ایسا نہیں ہے، ہر مما اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں۔ نہیں ڈیڈ، پر میری مما مجھ سے نہیں کرتی۔ شاہ ولہ کے پورچ میں گاڑی روکتے وہ ڈور کھول کر باہر نکلا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا۔ اگر رشتے انسان کو اتنا مجبور نہ کر دیتے کہ انہیں ہار ماننی ہی پڑتی تو وہ کبھی نہ آتا یہاں۔ وہ دانت پیستا اس نئی بڑی گلے میں مصیبت کا اپنے روم میں تصور کرتا اندر آیا کہ سارے گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا، پر اپنے ڈیڈ کے روم کی لائٹ آن دیکھ کر بہت احتیاط سے قدم بڑھائے تھے کہ اسے اپنا حلق خشک ہونے کا احساس ہوا تو کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بہت احتیاط سے گھر میں نظریں گھماتے کچن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سامنے رکھے ٹیبل سے ٹکرا کر گر جاتا اور ضرور اس کا ڈیڈ اٹھ جاتا کہ اس سے پہلے اس نے ایک دم گھبرا کر پکڑا اور احتیاط سے پھر اپنے ڈیڈ کے روم کی طرف دیکھتا۔ وہ واز ٹیبل پر رکھا اور شکر کا سانس بھر کر اٹھا اور کچن میں داخل ہوا، پر اس چور کو اپنے گھر میں دیکھ کر حجاب کا سانس رک گیا۔ وہ ریلنگ کے نیچے بیٹھی تھی اور کچن میں جاتے اس چور کو دیکھ کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور پاس روم کے قریب رکھی ٹیبل سے کرسٹل واز اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم نیچے سیڑھیوں پر رکھتی خطرناک ارادوں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ آج تو میں ان چوروں کا قصہ ہی دنیا سے ختم کر کے لوٹوں گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی آگے بڑھی اور دیواروں کی سائڈ لیتی کچن کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پانی پینے باہر نکلی تھی کہ اس چور کو اندر آتے دیکھا۔ جب وہ پورے گھر میں نظر ڈالتے وہ احتیاط سے پاؤں تھرتا آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کی نظریں خود پر پڑنے سے پہلے نیچے بیٹھ گئی اور اسے سارے گھر پر نظریں ڈالنے کے بعد کچن کی طرف رخ کیا۔ مطلب اسے کچن سے سامان چاہیے تھا، وہ کچن سے چوری سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔ آج ایسا کارنامہ انجام دے گی کہ اس کا بھگوڑا شوہر جب سن اور صبح نیوز میں دیکھے تو کپ کپا اٹھے، اور آئندہ وہ اور اس کی ناگن بہن اس سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گی۔ دوسرا، اس کے سسرال کی نظروں میں وہ اور بہادر ہو جائے گی، وہ مشہور ہو جائے گی، دنیا کے سامنے لوگ اس کی مثالیں دیں گے کہ کسی چور سے کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ ضرور ڈان سے زیادہ وہ مشہور اور خطرناک بن جائے گی کہ ڈان بھی اس کا چیلا بننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اتنی ساری فیمسٹی کا سوچتے اس کی سیاہ آنکھیں پھیل کر اپنی چمک دکھانے لگی اور اس میں ایک ہمت پیدا کر گئی۔ پر کرسٹل سے مر گیا تو ایسا نہ ہو کہ مشہور ہونے کے بجائے پھانسی پر چڑھ جائے اور اس کا بھگوڑا شوہر خوش ہوتا رہے کہ چلو شکر، بلا ٹلی خود ہی سر سے۔ وہ سوچ کر گھبرائی، اپنے ہاتھ میں کرسٹل دیکھنے لگی۔ نہیں، آہستہ ماروں گی، اتنا تو ٹیلنٹ ہے مجھ میں۔ وہ خود ہی سر ہلا کر احتیاط سے آگے کو کھسکی۔ گلاس منہ سے لگائے حیدر نے دروازے کی طرف دیکھا، پر وہاں کسی کو نہ پا کر کندھے اچکا گیا اور بوتل فریج میں رکھتے کیز انگلی میں گھماتے مڑا اور باہر کو قدم اٹھانے لگا، پر اسے کیا معلوم تھا کہ موت اس کے تعاقب میں ہے۔ یا اللہ مدد! وہ نعرہ بلند کرتی ٹھا کے ساتھ باہر نکلتے حیدر کے سر پر وار کر چکی تھی کہ اس کے منہ سے آہ نکل گئی اور وہ لہرا کر پیچھے گرتا کہ اس نے آنکھیں جھپک کر سر کو دائیں بائیں ہلایا اور کاؤنٹر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔
ذلیل حرام خور چوری کرتا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہونے کے بعد بھی کپڑے دیکھ منوس کوئی کام نہیں کرتا، الٹا لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج میں تمہارا قیمہ بنا کر پوری دنیا کو دکھاؤں گی۔ وہ مضبوطی سے چیختی کرسٹل واز ہاتھوں میں پکڑے اس کی طرف لپکی کہ حیدر کے سامنے جو تارے ناچ رہے تھے وہ اچھل کر پیچھے کو ہوا اور گومڑ والے سر کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاتھی؟ وہ اپنے حواس بحال کر رہا تھا، جو واز اس نے اس کا سارا دماغ گھما دیا تھا۔ اس انجان لڑکی کے منہ سے ہاتھی سن کر حیران، پھر ششدر ہو کر مرنے جیسا ہو گیا۔ چونٹی؟ وہ غرایا، آج تم گئے میرے ہاتھوں۔ وہ چلاتی اس کی طرف لپکی کہ حیدر نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں واز دیکھا۔ کیا کر رہے ہو یہاں، پاگل خانے سے بھاگی چونٹی؟ وہ چیخا اس کے وار کرنے پر اور اپنے دوسری طرف ہو گیا۔ میں تم جیسے چور کا خاتمہ کرنے یہاں آئی ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا امریکہ سے چوری کے بعد تم میرے ڈیڈ کے گھر چوری کرو گے۔ آج تمہاری خیر نہیں، آج میں تمہیں قیمہ بنا دوں گی۔ اس نے دوسرا وار کیا۔ حیدر بے بس سا گھبرا کر دوسری طرف ہوا۔ بھاگو چپکلی! وہ دیوار کی طرف اشارہ دینے لگا، پر جہاز والی باتیں اسے کیسے بھول گیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اور حجاب نے موقع دے کر دوسرا وار اس کے بازو پر کیا۔ حیدر کی پھر سے آہ نکل گئی۔ ڈیڈ! وہ باہر کو منہ کر کے چیخا، اور اس کے منہ سے اپنے ڈیڈ کا سن کر حجاب آتش فشاں ہو گئی۔ اوئے کمینے ہاتھی، ڈیڈ کے بچے، تم اب مجھے بے وقوف بنا کر میرے ڈیڈ کو اپنا ڈیڈ کہو گے اور چکمہ دے کر یہاں سے بھاگ جاؤ گے۔ اس کا اب کی بار ایک کے بعد دوسرے بار کے لیے اس پر جھپٹی کہ اس سے پہلے ہی حیدر نے جھک کر اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گرایا۔ آ! وہ چیختی نیچے گری اور واز کے ہاتھ سے دور گرا۔ کیا کری ہو؟ ہاں، یہاں کون ہے؟ اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی مٹھی میں قید کر لیں۔ اب اسے چپٹنے کی کوشش میں ناکام دیکھ کر غصے سے بولا اور لات سے کرسٹل کو پیچھے دھکیلا۔ یہ کیا ہو رہا ہے حیدر؟ حامد صاحب مہکار دونوں ساتھ کچن میں داخل ہوتے بولے اور حجاب کو زمین پر پڑے اور حیدر کو اس کی کلائیاں پکڑے دیکھ کر وہ غصے سے بولے، پوچھے اس لڑکی سے کون ہے یہ اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے چور سمجھ کر اس نے میری پسلیاں توڑ دی ہیں، یہاں دیکھیں۔ اس نے غصے سے کہتے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ دلوایا جہاں سرخ گومڑ بنا ہوا تھا۔ حامد صاحب اور مہکار کی آنکھیں پھیل گئیں اس کی حالت پر، جس کا چہرہ سرخ ہو کر آنکھیں درد سے تپ اٹھی تھیں۔ تم پہلے چھوڑو تو صحیح اسے۔ وہ آگے بڑھ کر نیچے اس کے شکنجے میں مچلتی حجاب کو چھڑوانے لگا۔ ڈیڈ چھوڑ دوں، اس نے میرا یہ حال کیا، میں کیسے آفس جاؤں گا؟ اس نے حجاب کو گھسیٹ کر پیچھے کیا اور اپنے باپ سے غصے سے بولا کہ حجاب کی آنکھیں پھیل گئیں اس کے ڈیڈ کہنے پر، اور ساتھ فرش پر گھسیٹ کر حامد صاحب کی پہنچ سے دور کرنے وہ تڑپ اٹھی۔ ڈیڈ، آپ اس کے جال میں مت پھنسے، یہ ہاتھی یہاں چوری کرنے آیا تھا پوری پلاننگ کے ساتھ، پر میں نے جب اس کا منصوبہ تباہ کر دیا تو آپ کو جال میں پھنسا رہے۔ ماریں اسے ڈیڈ، پولیس کے ساتھ میڈیا کو بھی بلائیں۔ وہ لاتیں حیدر کو مارتے بول رہی تھی کہ وہ گھبرا گیا۔ اس قدر خطرناک چونٹی پر یہ تھی کون اور یہاں اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اور سوالوں کے بدلے جو جوابات وہ جھرجھری لے اٹھا۔ وہ توبہ استغفر اللہ! چھوڑو اسے حیدر، کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہاری بیوی حجاب شاہ۔ حامد صاحب کے آگے بڑھ کر حجاب کو اس سے چھڑوا کر اس کے پیروں پر کھڑا کرتا غصے سے گھورا حیدر کو کہ ان کے سر پر دھماکہ ہوا۔ ساتوں آسمان ٹھا ٹھا کے ساتھ اس کے سروں پر گرے۔ حجاب کو تو سر چکرا گیا۔ اس نے حامد صاحب کا سہارا لیا اور حیدر کا جو پہلے بازو کمر سر درد کر رہا تھا اب حقیقی معنوں میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ واٹ ربش! ناٹ پاسبل! ہرگز نہیں! یہ چونٹی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاؤ ڈیڈ! آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کر غرایا، جس پر حجاب ہوش میں آئی۔ حیدر شاہ ولد حامد شاہ؟ کیا؟ حجاب کی بلند چیخ پورے شاہ واللہ میں گونج اٹھی کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ یہ ہاتھی، یہ چیپ انسان جسے مار پڑوانے کے لیے وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، وہی اس کا شوہر نکلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہاتھی میرا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل! کہہ دے ڈیڈ پلیز کہ آپ نے اسے کسی کچڑے کے ڈھیر سے اٹھایا ہے۔ یہ وہ حیدر نہیں، یہ میرا شوہر نہیں، وہ کوئی اور ہے، یہ ہاتھی نہیں۔ ڈیڈ پلیز بول دیں، پلیز! وہ چیخ رہی تھی، رونے جیسی ہو گئی تھی کہ حیدر سمیت حامد شاہ مہکار بھی اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ یہ میرا بیٹا ہے حیدر شاہ، نکاح میں بتایا تو تھا، نکاح سے پہلے بھی۔ حامد صاحب نے اسے دوپٹے سے آنکھیں پوچھتے دیکھ کر سمجھایا اور وہ ان پر ایک نظر ڈال کر اوپر کی طرف بھاگی۔ کیا کیا سوچا تھا کہ چور کو مارے گی، فیمس ہوگی، دنیا میں نام کمائے گی، پر کیا ہو گیا تھا؟ الٹا اسے زلزلوں کی ضد میں چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کیا کرے اس ہاتھی کا؟ وہ اس کی بیوی کبھی نہیں بن سکی گی۔ وہ تو کتنا چیپ ہے، چھوٹے منہ ٹیسٹ نہیں کرتا۔
बड़े बड़े मुंह टेस्ट करता है, गंदे सॉन्ग सुनता है, भगोड़ा बदतमीज जाहिल इंसान से उसकी शादी करवा दी थी। वो रूम में आकर रैबिट को गोद में बिठाई, दरवाजे अब पहले से ही लॉक किए, अब रो रही थी। एक च्यूंटी हाथी की शादी कैसे हो सकती है? वो सोचती फूट फूट कर रोने लगी कि रैबिट परेशान से उसके बालों में मुंह देती उसे चुप करवाने लगी। शर्मीली, तुम नहीं जानती उस गंदे इंसान को, अव्वल दर्जे का बदतमीज है। वो दोनों बाजू उसके गिर डाले रोने लगी और उसके वजूद पर पहनी खूबसूरत शर्ट से मुंह साफ करने लगी। क्या ये ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे डायपर लाएगा? ये हमें आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा? क्या ये मुझे चॉकलेट्स ला कर देगा? भगोड़ा इंसान, इतना चीप लगता है, मैं कभी उसे रूम में घुसने नहीं दूंगी। वो आंसू साफ करती उठी और रैबिट को बेबी कॉट में डालकर बेबी कॉट बेड पर हैदर की साइड पर रख दिया और दूसरी पर खुद लेट गई। हिजाब बेटा, दरवाज़ा खोलो हिजाब। हामिद साहब हैदर को बुरी तरह दुर्गत बनाए, अब उसके पीछे आए उसे समझाने के लिए। ये कोई बड़ी बात तो नहीं, ज़रा सी मुलाकात में एक इंसान के करैक्टर को दूसरे नज़र से जज नहीं करना चाहिए। पर वो माने तो तब ना। नहीं डैड, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, ये हाथी बहुत बदतमीज़ है। इसने मेरी इंसल्ट की, फ़्लाइट में मेरी मिन्नतों के बाद भी इस गंदे नुमा शख्स ने मुझे विंडो वाली सीट नहीं दी। जब तक वो आकर कान पकड़कर मुझसे अपोलोजाइज़ नहीं करेगा, ये डोर नहीं खुलेगा। वो कहकर तकिए में मुंह छुपा गई और हामिद साहब बेबस से हैदर की तरफ देखे गए जो मेकार से पट्टी करवा रहा था। तुम जाओ हैदर, इससे अपोलोजाइज़ करो, उन्होंने रोब से कहा। और याद रखो, मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तुम्हें उसका वैसे ही ख्याल रखना है जैसे एक बीवी का हक है। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना इस बार मैं वो करूँगी जिसका तुम दोनों बहन भाई सोच भी नहीं सकते। और मेहकार, तुम अपना बैग पैक करो, कल तुम हारून के घर जा रही हो। और रही तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा, तो मैंने 3 हिस्से किए हैं, एक तुम्हारा, एक हैदर का, एक मेरी बहू को, तीनों का बराबर हिस्सा किया है। मुझे लगता है अब किसी को शिकवा नहीं होना चाहिए। हामिद साहब सख्त नज़रों से दोनों को घूरते अपने रूम की तरफ चले गए और हैदर ने बेबसी से गहरा सांस भरा। ये डैड कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी लड़की से मेरी शादी करवा दी, उसने मेहकार की तरफ देखते कहा, जिस पर वो कंधे उचका गई। मैंने तुम्हें कहा था मत लौटना अमेरिका से, पर नहीं, तुम्हें आना था तो अब भुगतो। इंतहा की बदतमीज़ लड़की है, बेशरम, पता नहीं किस वजह से बाप यूं अचानक के तुम्हारे गले बांध दिया। वो नागवारी से कहती उठ गई। बस करो मेहकार, वो बीवी है मेरी, डैड ने शादी करवाई है तो ऐसी नहीं करवाई होगी, और तुम हमारी ज़ात को जानती हो, ऐसी फजूलियात के बारे में सोचा नहीं जा सकता। हैदर की नज़रों में उस छोटी सी लड़की यूं हिजाब में अमेरिका में घूमना, बावकार अंदाज में चलना उसके किरदार की गवाही थी। और मेहकार का हर किसी पर बोहतान लगाने वाली आदत से तंग आ गया था। हर कोई उसकी नज़र में बदचलन थी। वो सर्द लहजे में झिड़क कर बोला कि वो हों करके रह गई। तुमने क्या सोचा हारून के बारे में? वो बाजू पर आइनमेंट लगाते बोला। मैंने तलाक मांगी है, जिस पर डैड ने कहा है ये मुमकिन नहीं। तो ठीक है, ये मुमकिन नहीं, कल मैं कोर्ट जाऊंगी। तुम आखिर इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? आखिर तुमने फिर हारून से शादी क्यों की मेहकार? किस वजह से तुम अपने मासूम बेटे की ज़िंदगी तबाह कर रही हो? उसका कहाँ कसूर है? वो उठकर खड़ा होता उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मेहकार तो नहीं लग रही थी, ये तो कोई और थी। बात सीधी सी है, मैं भी बच्चा नहीं चाहती थी, ये हारून की ख्वाहिश पर हुआ था, जिसे मैंने काफ़ी घसीटा। और जिस प्यार का तुम लोग कह कह कर मेरा सर खा गए हो, तो सुनो, मैं नहीं करती उससे प्यार, नादानी थी, मेरी गलती हो गई थी। मैं उसके हुस्न से मुतासिर होकर नादानी में इतना बड़ा कदम उठा गई थी। और अब जब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ 4 दिनों की है, तो उसे दूसरे के टुकड़ों पर सिसक सिसक कर नमक मिर्च झाड़ू में गुजारने से बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी जिए। और ये सब को हक है तो मुझे भी है। मैं क्यों नहीं जी सकती अपनी ज़िंदगी? क्यों दबाव दिया जा रहा है मुझ पर कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो जाऊं? वो रोती हुई हंसियानी होकर चीख पड़ी। हैदर ने परेशान होकर उससे खुद से लगा लिया। क्या हो गया तुम्हें मेरी जान? क्यों कर रही हो ऐसा? मत करो मेरी जान, सिर्फ थोड़ा बैठ कर अपनी कोक अपने शोहर की ज़िंदगी के बारे में सोचो, जो तुम्हारी आस लगाए सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्लीज़ मेरी खातिर एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, बैठकर सारी सोचों को दिमाग से निकाल कर सिर्फ इस पर सोचो कि कल कला हारून दूसरी शादी कर लेगा तो क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगी? वो उसके सर पर लब रख कर बोला कि मेहकार अपने लब काट गई। कर ले, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर लूँगी, और इस बार किसी फ़कीर से नहीं, अमीर इंसान से करूँगी जो मेरे लायक हो। वो हाथ झटकती हैदर से दूर हुई और वह लब भेज कर एक नज़र उस पर डालकर ठा के साथ दरवाज़ा खोलता वहाँ से चला गया। दरवाज़ा खोलो, उसने दरवाजे पर हाथ मारते कहा।
جتنا حسین اس کا ویلکم کیا تھا چونٹی نے، اسے نہیں لگتا تھا تاریخ میں یہ قصہ کہیں درج ہوگا۔ دفع ہو جاؤ، حجاب نے اس کی آواز سن کر بہت نرمی سے کہا کہ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ مسکراہٹ چھپانے لگا۔ بہت مشکل تھا اس کے ساتھ نبھانا، ایک تو اتنی چھوٹی لڑکی، اس سے دوسرا اتنی بدتمیز چونٹی۔ اسے جتنا غصہ تھا اس کے یوں زبردستی نکاح میں آنے میں، اتنا ہی اس چونٹی کے ہونے پر تھا۔ وہ دروازے پہ لات مار کر دوسرے روم میں چلا گیا۔ صبح بات کریں گے، یہ درد کم ہو پھر ملاقات ہوگی تفصیل۔ وہ دانت پیس کر کہتا، شوز اتار کر تھکا ہوا تھا، اس لیے اس سے زیادہ بحث سے بچنے کے لیے دوسرے روم میں آ کر سو گیا، اور کچھ ہی دیر میں فضا میں اس کی سانسیں گونجنے لگی۔ حجاب کافی دیر اس کے اپولوجائز کا انتظار کرتی رہی، پر رسپانس نہ پا کر روتی سو گئی۔ تو مطلب تم نے ہارون شاہ پہلے سے ہی لڑکی ڈھونڈ لی ہے، اب صرف مجھے چھوڑنے کے انتظار میں ہو؟ دفع ہو جاؤ، مجھے تو پھر اچھا بہانہ مل گیا تم سے جان چھڑوانے کا۔ وہ بیڈ پر پڑی سوچوں میں گم، کبھی مسکراتی تو کبھی غصہ ہوتی، کبھی اپنی آگے کی زندگی کا سوچتی تو کبھی کچھ۔ اس کا باپ سمجھتا تھا وہ خاموشی سے اس کی تیسرے حصے والی پراپرٹی لے لے گی، ناممکن۔ وہ یہی ہیں، اور اب تو حیدر اور حجاب سے سائن لینا بہت آسان تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو دھنیال کے حصار میں پایا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ بگڑے تنفس کو بحال کرتی پلکیں اٹھا کر قریب سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ محض ایک انگلی کا فاصلہ تھا دونوں میں۔ اس کی گرم سانس سے عائشہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو پر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس نے اپنے بازو اس کے گرد نکال کر اس کی شیپ پر رکھا اور جھینپ کر آنکھیں موند گئی، اور پھر پڑپڑاتی کھنی پلکوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی، پر وہ ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ عائشہ آنکھیں کھول کر مسکرائی۔ پہلے پیار دے کر تڑپا رہا تھا، پھر اب بے رخی سے، پر اس کا بھی قصور نہیں، غلطی تو اس کی تھی جس پر وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی، پر خود کو سدھارے گی ضرور، اور اس شخص کے دل کے کسی کونے میں ضرور گھر بسائے گی۔ وہ اس کی شیپ پر انگلیاں پھیرتی اس کے بالوں کو سنوارنے لگی، تب اسے احساس ہوا کہ کتنا تیل لگا دیا تھا اس کے سر میں، کہ اس کی گردن، کان سب تیل سے نم تھے۔ وہ جھینپ کر مسکرائی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کان گردن کو صاف کرنے لگی۔ کیا سوچ رہا ہوگا، ایک تیل لگانا نہیں آتا مجھے؟ اس نے لب دبا کر سوچا۔ بہت بری ہوں نا خان؟ اس کے گال پر ہاتھ پھیرتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ تم ایک احمق لڑکی ہو۔ بوجھل سی گھمگیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، وہ ہڑبڑا کر دور ہوئی کہ اس کی گرفت میں ہونے کی وجہ سے ناکام رہی۔ دانیال نے سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا، جو سرخ ہو کر تمتما اٹھا اور نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی نظروں کی تپش سے جاگا تھا، اور اب اس کے چہرے کو دیکھتے ذرا سا کمر پر رکھے اپنے ہاتھ کو زور دے کر خود سے لگایا کہ وہ کسمسائی پر آنکھیں موند گئی۔ تمہاری باتیں مجھے بھولتی نہیں عائشہ ندیم، بہت درد دیتی ہیں جب جب کانوں میں گونجتی ہیں، مجھے مجرم بنا دیتی ہیں کہ میں نے تم پر زبردستی کی۔ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے، رشتوں کو دل سے نبھایا جاتا ہے، سوچوں پہ نہیں۔ ہر سوچ مخلص نہیں، کچھ بہکا کر برباد کر دیتی ہیں۔ اس نے اس کی بھیگی پلکوں پر انگوٹھا پھیرا، وہ سسک اٹھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ سرخ سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، پر اس کی شہد رنگ آنکھوں کی تاب نہ لاتے سر جھکا گئی۔ مجھے یہ آنکھیں تب جھکی چاہیے تھی جب ان میں بغاوت تھی، اور مجھے یہ آنکھیں تب اٹھی چاہیے تھی میرے سامنے جب ان میں وفا ہو۔ اس نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ میں انتظار کروں گا جب تم اپنی حقیقت میرے سامنے رکھو گی۔ میں حقیقت پسند انسان ہوں، رنگ بدلنا مجھے پسند نہیں۔ اس نے جھک کر اس کی بھیگی پلکوں کا خیال کرتے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوا کہ وہ گھبرائی آنکھیں موند گئی۔ اس احساس کو محسوس کرو، یہ تم سے کیا کہتا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیٹ پر رکھتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا، اور آہستہ سے اٹھ کر اسے اپنے سحر میں قید چھوڑ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور آسودگی سے مسکرائی۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے کپڑے نکالنے لگی آفس کے لیے، اور اس کے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے جانے کے بعد خود وضو کر کے سجدہ کرنے لگی اس ذات کو جس کی رحمت اس پر ہر وقت رہی تھی۔ وہ توبہ کرتی معافی مانگنے لگی، اور سب کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اگر ان کے بچھڑنے پر رونے کے بجائے ان کے لیے قرآن پڑھ کر بخشش کی دعائیں مانگے تو کچھ تو دل میں سکون پڑے۔ وہ جب نماز ادا کر کے لوٹا تو اپنے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت پر ٹھٹک کر رک گیا، اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس کے خوبصورت چہرے کو حجاب کے حالے میں دیکھ کر کہیں ٹھنڈک پڑی تھی۔
میں باندھ دوں؟ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد وہ ہمت کر کے اسے ٹائی باندھتے دیکھ کر بولی۔ نہیں، میں کر لوں گا، تم جاؤ ناشتہ کرو پھر دوائی کھاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلاتا مرر کے سامنے ہوا کہ اس نے مایوسی سے دیکھتے اپنے ہاتھ مروڑے۔ میں کر دیتی ہوں نا۔ وہ جھجک کر آگے بڑھی اور اس کے رخ اپنی طرف کرتی ٹائی باندھنے لگی۔ دانیال گہرا سانس بھرتا روم کو دیکھنے لگا اور عائشہ ایک نظر اس پر ڈال کر ٹائی کنار درست کرتی اسے دیکھنے لگی، جس پر بے ساختہ ہی اس کا دل دھڑکا اور وہ آہستہ سے دھڑکتے دل سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کی پشت کو دیکھتے سر جھٹک کر برش بالوں میں پھیرا۔ مورے؟ زریش مسکراتی سفینہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ کیا؟ انہوں نے غصے سے گھورا۔ اس کی چاپلوسی سب سمجھ رہی تھی پر وہ ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گی۔ اماں تھوڑا نرم ہو کر سوچے، وہاں تقویٰ بھی تو اتنا عرصہ رہی تھی، تھوڑی سی کسی بے بس کی مدد کرنے سے کیا جاتا ہے؟ زر، یہاں بات یہ نہیں کہ مدد کرنے سے کیا جاتا ہے، یہاں بات میری بیٹی کی وہاں جوان آدمی رہتا ہے، لوگ کیا باتیں بنائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں بھول کر دانی کے سامنے مت کہنا کہ وہاں جا کر ان کی خدمت کرنا چاہتی ہو۔ سفینہ بیگم غصے سے بولی۔ زر بے بسی سے سامنے عائشہ کو اشارہ کرنے لگی مدد کے لیے۔ پھوپھو، ہارون بھائی بہت اچھے ہیں، آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا بالکل نہیں۔ وہ مسکراتی بولی۔ سفینہ بیگم نے منہ بنایا جیسے اس کا بولنا پسند نہ آیا ہو۔ عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ اماں آپ جیسا کہہ رہی ہیں گستاخی معاف کیجیے گا، یہ احسان فراموشی ہے۔ وہ منہ بنا کر اٹھی کہ پھوپھو کا جوتا سیدھا اس کی کمر پہ لگا۔ جہاں وہ کراہی تھی وہیں عائشہ نے کہکا لگایا اور زر کے گھوٹنے پر بمشکل ہنسی روکتے لبوں پر انگلی رکھ گئی۔ خود دانی سے بات کرنے والی ہوں، آپ تو بس احسان بھول جائیں۔ وہ کہہ کر دانیال کے نمبر پر کال ملا کر اسے ہارون کی ماں کی حالت اور تقویٰ کا احسان بھی یاد دلایا کہ احسان لیا ہے تو اتارنا چاہیے۔ دانیال نے گھر آ کر بات کرنے کا کہا تو وہ مطمئن ہوگی اور گھورتی اپنی ماں کو زبان دکھا گئی۔ بس اس میں ہی زندگی گوا دو، لوگوں کی خدمتیں کرتے کرتے عمر تباہ کر کے مار دو مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ پھوپھو روتی ہوئی بولی کہ زر بھاگتی ان کے پاس آئی اور انہیں گلے سے لگا کر چپ کروانے لگی۔ عائشہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صبح صبح کہاں بھاگ گئی سائیں کی جان؟ وہ کچن میں آتے اسے مونتی آنکھوں سے پیچھے ہک کر کے گردن میں منہ چھپائے بولا۔ سائیں ناشتہ بنا رہی ہوں، پھر یوں نہیں جانا ہے، چھوڑیں۔ وہ آٹے سے بھرے ہاتھ دکھاتی بولی، جس پر سائم نے نظر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا۔ اچھی بات ہے۔ وہ اسے بے بس مزاحمت نہ کرتے دیکھ کر اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے بولا۔ بکواس کریں، میں نے کون سی اچھی بات سنائی ہے؟ کہاں ہے، چھوڑیں۔ وہ مزاحمت کرتی غصے سے بولی، جس پر سائم نے مسکراتے اس کے گرد بازو باندھ کر اسے اپنے حصار میں مضبوطی سے قید کر لیا۔ تقویٰ گہرا سانس بھرتی رہ گئی اور اس کے شدت بھرے لمس پر سمٹ گئی۔ میں نہیں بنا رہی کھانا، وہ غصے سے پیچھے ہوتی بولی کہ سائم اس کا غصہ محسوس کرتے مسکرا کر دور ہوا۔ تقویٰ نے گھور کر اسے دیکھتا تو بے ساختہ ہی نظریں چکا کے اس کی بغیر شرٹ کے سینے کو دیکھ کر چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پیچھے کو دھکا دیتی خود مڑ گئی اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ موڈ نہیں ہو رہا اکیلے روم میں جانے کا، تم چلو نا۔ وہ پھر سے شرارت پر آمادہ تھا کہ تقویٰ اس کا بازو اپنے گرد دیکھ کر اپنی کونی اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا۔ اف! درد سے وہ جھک گیا، پیٹ پر ہاتھ رکھتے نیچے بیٹھ گیا کہ تقویٰ ہڑبڑا گئی۔ سائیں، ایم سوری، میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ تھا۔ وہ گھبراتی اس کے پاس نیچے بیٹھتی بولی کہ سائم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیں، کیا مارنے کا ارادہ تھا مولانی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جس پر تقویٰ نے اپنے جملے پر غور کیا تو خجالت سے سر نفی میں ہلایا۔ مطلب کہ میرا کوئی زور سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ صفائی دیتی اس کے سینے کو دیکھنے لگی۔ بہت زور سے لگی مولانی، سائم نے جھڑک کر کہا تو وہ اور نادم ہو گئی۔ کہاں لگی، مجھے دکھائیں؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی درد کی جگہ تلاش کرنے لگی اور سائم مسکراتا اسے اپنے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھے دیکھ کر مسکراہٹ چھپانے لگا۔ جو کچھ دیر پہلے اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی اب اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی پریشان سی پھونکے مار رہی تھی۔ یہاں، اس نے آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کہاں؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی، جس پر سائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں بہت لگی، زور سے، اس نے کراہتے کہا، جس پر تقویٰ نے اس کی شرارت سمجھ کر دانت پیسے۔ ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہیں آپ۔ وہ دل پر چپت مارتی اٹھنے لگی کہ سائم نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ وہ لہرا کر اس کی آغوش میں آئی۔ آہاں، ایسے کیسے جان؟ سائیں، وہ غصے سے بولتی اٹھنے لگی، پر سائم نے اس سے پہلے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس پر جھک آیا اور سارا غصہ اپنی سانسوں میں منتقل کر گیا۔
چلو تمہارے کہنے پر جا رہا ہوں شرافت سے فریش ہونے، ورنہ تمہارے ساتھ ناشتہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بغیر کسی شرارت کے وہ اسے اپنا احسان کرنے والے موڈ کا بتاتے، گال کو چومتے، اسے اٹھا کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا اور سرگوشی میں کہتا اس کی بکھری سانسوں کو دیکھتا چلا گیا۔ تقویٰ ماتھے سے پسینہ صاف کیے ناشتہ بنانے لگی، اور ناشتہ بنا کر جب اس نے ٹیبل پر لگایا تو وہ بھی فریش ہو کر آ گیا۔ چلو جلدی تیار ہو کر آؤ، میں تمہیں یونی ڈراپ کر کے نوکری کی تلاش میں جاتا ہوں، شاید کہیں سڑک پر پڑی ملے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اس نے کہا تو تقویٰ جلدی سے سر ہلا کر اوپر چلی گئی۔ تب تک سائم سگریٹ نکال کر لبوں میں دبائے موبائل میں دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ تقویٰ جب نیچے آئی تو سائم کو پاؤں سے سگریٹ مسلتے دیکھتے دکھ سے پکار اٹھی۔ سوری یار، بہت ضرورت فیل ہو رہی تھی، اس نے مسکراتے کہا اور چادر میں چھپی تقویٰ کا ہاتھ تھام کر لے جانے لگا۔ وہ منہ پھلائے گھر کو لاک کرتی اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی اور کیس اپنے بیگ میں ڈال کر اس کے کندھے کو تھام گئی۔ تمہاری گاڑی کہاں گئی؟ راستے میں اس نے پوچھا، جس پر سائم مسکرایا۔ کیوں، بائک پہ برا فیل ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، مجھے کیوں برا فیل ہوگا سائم، میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہ لوں گی، پر شرط یہ کہ آپ کو اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تم فکر مت کرو سائم کی جان، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ چھوڑ دوں گا سوائے تمہارے۔ وہ مسکرا کر بولا تو تقویٰ بھی مسکرا دی۔ اسے یونی کے سامنے ڈراپ کرتے اپنا خیال رکھنے اور دل لگا کر پڑھنے کا کہتے لاسٹ میں شرارت سے آنکھ دبا دی۔ مت چھوڑیے گا یہ گھٹیا پن، وہ بوکھلا کر آس پاس دیکھتی دانت پیستی بولی۔ سائم نے سر کو خم دیا۔ جو آپ کا حکم سائم کی جان، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اس نے غصہ بھنا کر کہا تو سائم ہنس پڑا۔ جو بھی مطلب تھا میں نے یہی مطلب نکالنا تھا، اب جاؤ جلدی، اس نے روب سے کہتے پیچھے کی جانب اشارہ کیا۔ تقویٰ گھور کر دیکھتی پاؤں پٹک کر چلی گئی۔ سائم ہنس کر دائیں بائیں سر ہلاتا بائک سٹارٹ کر گیا۔ وہ بیدار ہو کر اپنے روم کی طرف جانے لگا۔ دوسری کیز سے ڈور ان لاک کرتے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کی جانب دیکھا تو آنکھیں ابل پڑی وہاں بیبی کاٹ دیکھ کر۔ کیا بے قدری ہے، اس گھر میں انسانوں کی جگہ جانور بیبی کاٹ اور بیڈ پر پڑے ہیں۔ وہ حجاب کو بیڈ پر سویا پا کر پھر اس کے پاس ہی خرگوش کو دیکھ کر تڑپ کر بولا۔ اچانک دماغ میں خیال آنے پر وہ آگے بڑھا اور اس کے پاس سے وہ خرگوش اٹھا کر روم سے نکلا اور اپنے ڈیڈ کی جھڑکیں نظر انداز کرتا اسے لان میں پھینک کر آ گیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے حیدر، وہ کافی اٹیچ ہے اس سے، حامد صاحب نے گھورا۔ معذرت، پر اگر اس لڑکی کو میرے ساتھ میرے روم میں رہنا ہے تو یہ جانور باہر رہیں گے، مجھے چڑ ہوتی ہے ڈیڈ، وہ کہتا وہاں سے آگے بڑھ گیا اور سیڑھیاں طے کرتا اپنے روم میں آ کر فریش ہونے کے لیے کپڑے اٹھاتا۔ ایک نظر اسے ہوش حواس سے بیگانہ دیکھ کر باتھ روم میں بند ہو گیا۔ وہ ابھی شاور لے رہا تھا کہ ٹھا کے ساتھ دروازے پہ لات ماری گئی۔ نکل باہر ہاتھی کمینے، میری شرمیلی کو کہاں کر دیا، آج میں تمہارا خون کر دوں گی، وہ چیخ رہی تھی پر اسے کون سا فرق پڑنے والا تھا، دروازہ لاک تھا، اس کی چیخوں کو میوزک سمجھ کر انجوائے کرتا شاور لے رہا تھا۔ جانوروں کو کہاں رکھا جاتا ہے، میں اسے وہیں چھوڑ آیا چونٹی، اور جلد ہی تجھے بھی تمہاری جگہ پہ چھوڑ آؤں گا جہاں دوسری چونٹی کے ساتھ زمین پر رینگتی رہنا، اور میں روز آ کر تمہیں دیکھ کر خوشی سے کہکا لگاؤں گا۔ وہ ابھی بھی کہکا لگاتا بولا کہ حجاب کا بدن آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ تجھے میں بتاتی ہوں تمہاری کہاں جگہ ہے ہاتھی گینڈے سانڈ، وہ کہتی موبائل کی طرف مڑی اور حیدر نے بے فکری سے کندھے اچکائے۔ السلام علیکم، کیا آپ کراچی کے چڑیا گھر سے بول رہے ہیں سر؟ دوسری طرف مثبت جواب سن کر وہ کھل اٹھی۔ جی، میں نے یہ نمبر آپ کے فیس بک گروپ پہ زو کی ٹیم سے لیا ہے، پلیز ہمارے یہاں ایک بڑا ہاتھی گھر میں گھس آیا ہے، پلیز آپ آ کر اسے لے جائیں پلیز، ورنہ وہ بہت نقصان کر دے گا، وہ ڈرتی رونے والی آواز میں بولی کہ دوسری طرف انہیں کسی بڑے سے بات کروانے کا کہا گیا۔ کیسے کرواؤں سر، وہ سب تو باہر کھڑے انہیں نقصان سے روک رہے ہیں، آپ بس اپنی ٹیم کے ساتھ جلدی سے پہنچے ورنہ وہ ہمارے گھر میں گھس کر سب کچھ تباہ کر دے گا، پلیز ہم غریبوں کی دعا لگے گی سر، وہ جھوٹ موٹ کا خوف سے روتی ہوئی بولی اور ان کی حامی بھرنے پر ایڈریس بھیج کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کس سے صبح صبح بھیک مانگ رہی ہو؟ حیدر تولیے سے سر پونچھتا بولا۔ اس کا دل تو بہت دکھ رہا تھا اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے نکاح میں دیکھ کر، پر وہ اس کا دل نہیں دکھا پا رہا تھا، نہ ہی یہ جتا رہا تھا کہ تم میری زندگی میں زبردستی شامل ہوئی اور میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ناپسند نہیں کرتا پر تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اس پر یہ بھی واضح نہیں کر سکتا تھا اس کی معصومیت کی وجہ سے کہ اس کے باپ نے اسے زبردستی بلایا ہے اور تم سے نبھانے کے لیے مجبور کرے ہیں،
اسے امید تھی کہ اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل ناگواری، بے رخی، لاپرواہی پر وہ ایک دن خود ہی اپنے راستے الگ کر لے گی۔ آخرکار اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی اور کتنے سپنے سجیں گے اس کی آنکھوں میں اپنے شریک حیات کے لیے۔ جب وہ پورے نہ پائے گی تو وہ خود ہی دوسرے راستے کی مسافر بن جائے گی۔ اس سے الگ ہو کر بھیک نہیں مانگ رہی تھی، تمہارے باراتیوں سے بات کر رہی تھی، وہ چڑھ کر بولی، اور جلدی فریش ہو کر جانا تھا حامد صاحب کے پاس انصاف کی اپیل کے لیے۔ وہ سرسری سی نظر اس پر ڈال رہا تھا کہ وہ بال پونچھتی، گلے میں دوپٹے ڈالے ڈریسنگ میرر کی طرف آ رہی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس پہ ڈال کر نظریں سامنے ٹکا دیں۔ ہٹو، پھنکار بھرا لہجہ تھا، یہاں پہلے میں کھڑا تھا، کہیں اور جاؤ۔ وہ پھیل کر کھڑا ہو گیا مرر کے سامنے اور حجاب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کا ارادہ اسے زج کر کے ہی بھگانے کا تھا۔ تم شاید رات کی درگت بھول گئے ہو مسٹر حیدر شاہ۔ وہ تمسخرے سے اس کے ماتھے پہ سرخ دھبا دیکھ کر ہنسی۔ حیدر کا منہ کڑوا ہو گیا۔ شکر کرو چیونٹی ڈیڈ کا جس کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ رات کو ہی دیکھتا کیسا انجام ہونا تھا تمہارا۔ اس نے دانت پیس کر کہا کہ وہ ہنستی ناک سے مکھی اڑاتی اسے آگ لگا گئی تھی کیا اس کے سامنے، اور ایٹیٹیوڈ تو دیکھو میڈم کا۔ تم ہٹ رہے ہو یا میں جاؤں ڈیڈ کے پاس کہ تم نے رات کو مجھے مارا؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتی بولی۔ حیدر جو فضول میں ہی پرفیوم سپرے کر رہا تھا جھٹکے سے مڑا۔ کب؟ رات کو تو میں دوسرے روم میں سویا تھا۔ اس نے آنکھیں نکالی اس پر اور حجاب اس کی گرے آنکھیں دیکھ کر مسکرائی۔ یہ صرف مجھے بتائے کہ تم دوسرے روم میں سوئے تھے، ڈیڈ کو نہیں، اور نہ ہی تم انہیں بتا سکتے ہو کیونکہ بتاؤ گے پھر انسلٹ کرواؤ گے۔ وہ مسکراتی بولی کہ ایک پل کو حیدر اس کی بلیک میلنگ پہ حیران ہوا۔ کیا تھی، لڑکی یا آفت؟ ایک پل میں معصوم، ایک میں چلاک، دوسرے پل آفت۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کھا کر پڑی ہوئی تھی مصیبت کہیں کی۔ دروازہ کس نے لاک کیا تھا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ میں نے تو نہیں کیا، بلکہ میں معافی مانگنا چاہتی تھی آپ سے اور آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے معصومیت کے ریکارڈ توڑ دیے اور اس پل وہ چونٹی حیدر کو اتنی بری لگ رہی تھی کہ کہیں پھینک آئے اسے۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی یہ کہو گی ڈیڈ سے؟ وہ جھک کر تمسخرے سے مسکراتی گرے آنکھوں سے دیکھتا اسے کنفیوز کر گیا۔ ہاں کہوں گی، وہ کچھ پیچھے ہوتی بولی۔ حیدر نے ابرو اٹھائی۔ معصوم تو لگتی نہیں جتنی خود کو بناتی تھی۔ کیوں انتظار کر رہی تھی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے دیکھتے اس کی بھیگی لٹ کو کھینچا۔ مطلب صرف اسے ڈرانا تھا اور اس کی کنفیوز آنکھیں دیکھ کر وہ بہت انجوائے کرنے لگا۔ ارے بھئی معافی کے لیے؟ وہ غصے سے اپنے بال پیچھے کرتی گھورنے لگی۔ اور معافی کے بعد کیا ہوتا؟ اس نے پھر دوسری طرف سے اس کے بال کھینچے۔ حجاب بھنا گئی۔ کیا بےہودگی ہے؟ وہ سر پر تولیہ لپیٹ کر اس کے پاؤں پر پاؤں مار گئی۔ کیا ہوتا؟ اس نے غصے سے گھورا اور حیدر ہنسا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، پھر کیا ہوتا؟ اس نے ٹھوری کے نیچے چمکتے پانی کی بوند کو اپنی انگلی کے پور پر رکھ کر اس کے چہرے پر ماری۔ وہ آنکھ جھپک کر آئے گی اور اب اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس کے کان کی لو کو سرخ ہوتے دیکھ کر وہ کھل کر ہنسا۔ خیال رکھنا یہ بلیک میلنگ تم پر بھاری نہ پڑ جائے، اور پلیز مجھے نہ اپنے بچوں جیسی بلیک میلنگ سے اریٹیٹ مت کرو۔ میں بہت غصے والا اور جذباتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس میں تمہارا ہی نقصان ہو جائے۔ وہ اس کی بھیگی ناک کو انگلی سے چھوتے اس کی پیلی آنکھیں وہیں چھوڑ کر ٹائی نکال کر باندھنے لگا۔ تمہیں کہ انتہا کے بدتمیز ہاتھی ہو، تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ تمہیں کسی جنگل میں ہونا چاہیے تھا، چیپ انسان۔ وہ اس کے چھونے پر اپنی سانسیں بحال کرتی برش اس کی پشت پر مار کر بولی۔ حیدر مسکراتا شوز ریک سے شوز اٹھا کر پہننے لگا۔ حجاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ ایک تو اس کی شرمیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، دوسرا صبح صبح اس بدتمیز شخص کی بدتمیزی اس کے بلیک میلنگ کو اس کے اوپر ہی گرا کر اب کیسا ریلیکس تھا۔ اس نے تو فیوچر میں اسے اپنے اشاروں پر نہ جانے کا بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جیسا کہے کہ اس کی بلیک میلنگ پہ ویسا کرتا جائے گا، پر اس گھٹیا شخص نے 2 منٹ نہیں لگائے اس کے چننے مننے خوابوں کو پھونک مار کر انہیں بکھیرنے میں۔ چلو جلدی ریڈی ہو جاؤ تاکہ ڈیڈ کو یقین دلائیں ہماری نائٹ میں صلح ہو گئی ہے۔ وہ کوٹ پہن کر اس سے بولا اور حجاب لب کاٹ کر برش اٹھاتی بالوں میں کرنے لگی۔ تب تک حیدر بریف کیس میں اپنی فائلز رکھنے لگا۔ ویسے مجھے لگتا ہے تم اپولوجائز کے خواب دیکھ کر ہی دنیا سے کوچ کر جاؤ گی۔ وہ بریف کیس ہاتھ میں پکڑ کر شرارت سے اسے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ کر بولا۔ ہاں میں حجاب ہوں، سید حجاب قاسم شاہ۔ ایک دن تو تم سے ہاتھی یہ بلوا کر ہی رہوں گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اٹس مائی ڈریم کہ حیدر شاہ میرے سامنے یہ لفظ کہے گا۔ وہ دعوے سے بولی۔ حیدر ہنس پڑا اس کے بچکانہ ڈریم پہ۔
جیسی چونٹی ویسے ڈریم، وہ کہہ کر آگے بڑھا کہ دروازے پر رک گیا اور اس کے پیچھے جو حجاب مٹھیاں بھینچ کر آ رہی تھی اس کے اچانک رکنے پہ سیدھا اس کی پشت سے ناک ٹکرائی تو کرا اٹھی۔ اللہ تمہیں ایک نظر کا چشمہ دے دے، کیوں رکے ظالم انسان؟ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر درد سے بولی۔ تمہیں خیالوں سے نکالنے کے لیے، اور سنو، ابھی آئے 1 ہفتہ ہوا ہے کہ پہلے ہی بیبی کاٹ منگوا لیا ہے، کچھ اپنا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو، اسے سائڈ رکھ دینا اور ساری رات دیکھ دیکھ کے خواب سجاتی رہنا۔ وہ مڑ کر بولتا وہاں سے نکل گیا اور حجاب سمجھتی ناک کا درد بھلا کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا اس کے طور پہ ملی۔ ڈبڈباتی آنکھیں صاف کر کے وہ اس کے پیچھے گئی۔ ڈیڈ، لاؤنج میں موجود حامد صاحب کو دیکھ کر وہ ان سے لپٹ گئی کہ حیدر بوکھلا گیا اور اپنے باپ کی سخت کھوریوں کو دیکھا۔ بس شروع ہو گیا اس گھر کا ناٹک۔ مہکار غصے سے بڑبڑاتی ڈائننگ ٹیبل پہ چلی گئی اور حامد شاہ حجاب کو لے کر باہر لان میں جا کر کھاتی اس کی شرمیلی کے پاس لائی۔ بیٹا دیکھو کیسے خوش لگ رہی ہے، ہم تو کہتے ہیں اسے یہاں ایک پیارا سا گھر بنا کر دیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی فیملی بنا سکے، ہم اس کے لیے اس کا پارٹنر شام تک لا دیں گے، ٹھیک ہے؟ حامد صاحب اس کی بھیگی آنکھیں دے کر سمجھانے لگا کہ ان کی زندگی انہیں کھل کر جینے دو، باقی پیار تو تم یہاں آ کر بھی کر سکتی ہو جب چاہے، اور اس کی فیملی کیا نہیں دیکھنا چاہتی کہ تمہاری شرمیلی کے بھی چھوٹی چھوٹی شرمیلیاں ہوں؟ چاہتی ہوں، حجاب نے مسکراتے کہا، پر یہ رات کو میرے پاس سوئے گی پلیز، وہ منت کرتے بولی تو وہ ناچار سر ہلا گئے۔ دیکھو تو کتنی سمجھدار بیٹی ہے ہماری، اس نالائق کے لائق نہیں، پر یہ بھی قسمت، وہ اسے سمجھا بجھا کر جب ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو بولے۔ حیدر سر جھٹک کر رہ گیا اور حجاب مسکراتی مہکار کے ساتھ بیٹھی۔ ویسے آپس کی بات ہے، دن میں کتنی کھاتی ہے؟ وہ جھک کر مہکار سے سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ وہ چپکلیوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی جن کا نام وہ نہیں لے رہی تھی، اور مہکار نے سمجھا کہ وہ اسے کھانے کا کہہ رہی ہے۔ اس کے منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا اور اسے ابھی اس کا تھپڑ نہیں بھولا تھا کہ پھر یہ بات۔ اپنی اوقات میں رو، اپنے باپ کا کھاتی، تمہارے نہیں جو تانے دے رہی ہو۔ وہ چٹک پڑی کہ حامد صاحب اور حیدر نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مہکار کی تانے دینے والی بات پہ حیدر نے غصے سے حجاب کو گھورا۔ حجاب بیٹا ایسے نہیں کرتے، حامد صاحب نے سمجھایا تو وہ دانت دکھا گئی۔ ڈیڈ، میں تو بس اپنے نالج میں اضافے کے لیے پوچھ رہی تھی آپ ہی سے کہ کتنی کھاتی ہو، اور انہوں نے کہا اپنے باپ کا کھاتی ہوں۔ یہ ٹھیک کہا، بالکل اپنے باپ کے گھر کی ہی کھاتی ہے، شکر ہے، بلکہ بہت اچھی عادت ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی کہ حیدر اور مہکار نے ناگواری سے دیکھتے سر جھٹکا۔ حامد صاحب نے مسکراتے اس کا سر تھپتھپایا۔ ورنہ تو عموماً چڑیلیں دوسرے کے گھروں کی چھپکلیاں بھی کھا جاتی ہیں۔ بریڈ کا پیس منہ میں رکھی شرارتی مسکراہٹ سرخ لبوں پہ سجا کر بڑبڑائی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس سے کچھ لوگ آئے ہیں اور انہیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہاں کوئی ہاتھی گھس آیا ہے گھر میں، وہ ان کے حوالے کر دیں، گارڈ نے پریشان سے حامد صاحب سے کہا، جسے سن کر جوس کا گلاس منہ سے لگائے بیٹھے حیدر کے حلق میں گھونٹ پتھر کی طرح اٹک گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس کی حالت پہ جہاں حامد صاحب پریشان ہوئے وہیں حجاب اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ حیدر نے سانس بحال کرتے حجاب کو گھورا۔ وہ اس حد تک کیسے جا سکتی تھی؟ مطلب اب اسے چڑیا گھر بھیجے گی؟ اس کی اتنی ہمت چونٹی کی؟ وہ انہیں باراتی کہہ رہی تھی۔ حیدر سوچ کر کڑ اٹھا اور اس کا دل کر رہا تھا پاس بیٹھی ہوتی تو گلا دبا دیتا۔ جاؤ دفع کرو انہیں کہ کوئی نہیں ہے یہاں ہاتھی، وہ غصے سے بولا۔ جہاں اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر حجاب نے کہکا لگایا وہیں حامد صاحب الجھ کر اس کی بدتمیزی پہ دیکھنے لگے۔ تمیز سے بات کرو حیدر، شاید انہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تم کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ حامد صاحب نے اسے چھڑکا اور وہ حجاب کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چلو میں بات کرتا ہوں، حامد صاحب کہتا گارڈ کے پیچھے گیا اور وہاں کھڑی ان کی پوری ٹیم کو ہاتھی کے پکڑنے کے سارے بندوبست کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا اور انہیں سمجھانے لگا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی ہاتھی نہیں۔ ویل مسٹر حامد شاہ، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، پر ہمیں کال یہاں سے آئی تھی اور اب آپ کو زو چلنا پڑے گا، وہاں کچھ پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کال کس نے کی ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے رسیاں واپس گاڑی میں رکھتے کہا، جس پر حامد شاہ سر ہلا گئے۔ انہیں وہیں رکنے کا کہتے ہوئے واپس گھر آئے۔ سنو حیدر، تم جاؤ ان کے ساتھ، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، تم زو جا کر وہاں کچھ پیمنٹ کر کے اور ان کی غلط فہمی بھی دور کر دو کہ یہاں سے کسی نے کال نہیں کی تھی۔ حامد صاحب کی بات پہ وہ سٹپٹا گیا اور حجاب کا دل کیا کہہ کے لگائیں، مطلب کام ہو گیا؟ پر ڈیڈ،
شاہ سائیں خیال سے جائیے گا اور خیال سے چلیے گا، وہاں بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، آپ کو ڈرا نہ دیں۔ وہ معصومیت سے اس کی بات کاٹ کر فکر مندی سے بولی اور حیدر کا دل کیا اپنے بال نوچتے۔ تمہیں دیکھ لوں گا چونٹی، وہ اشاروں سے ہی اپنے خطرناک تیوروں کا بتاتا جانے لگا۔ پیچھے اسے جلانے کے لیے حجاب نے کہکا لگایا، یاد رکھیے گا ڈیڈ، یہ جس کی چیپ حرکت ہوگی چھوڑوں گا نہیں اسے۔ وہ غصے سے سست چہرے سے کہتا وہاں سے نکل گیا اور حجاب کا دل کر رہا تھا کوئی نہ ہوتا تو اپنے شوہر کو یوں چڑیا والوں کے ساتھ بھیجنے پر زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ ویسے ڈیڈ کتنی مزے کی بات ہے، وہ آئے ہاتھی کو لینے تھے اور لے شاہ سائیں کو جا رہے ہیں۔ وہ کہتی مسکراہٹ چھپا نہیں سکی تو کھلکھلا اٹھی، ہم جانتے ہیں یہ ساری شرارت تمہاری، اب بچ کر رہنا۔ وہ بان کرتے اس کے سر پر بوسہ دے گئے اور حجاب سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کیسے وہ آج زو والوں کے پیچھے جا رہا ہوگا، ضرور آئندہ توبہ کرے گا مجھ سے۔ مہکار چلو، حامد صاحب بریف کیس لائے تو وہاں بیٹھی خاموش سی مہکار سے کہا، کہاں ڈیڈ؟ وہ انجان بن گئی جس پر حامد صاحب کو بہت غصہ آیا۔ ہارون کے گھر، تمہارے شوہر کے گھر تمہیں چھوڑنے، وہ باور کرواتے بولے۔ مہکار ہنس پڑی، میں نے صبح بات کی تھی ہارون سے، وہ مجھے طلاق دینے کے لیے راضی ہے، کچھ ہی دن میں پیپرز آ جائیں گے اس کے بعد میں نے پلان بنایا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے پیرس جاؤں گی، وہاں میری فرینڈز کافی مس کر رہی ہیں مجھے، میں کچھ دن آزادی سے جینا چاہتی ہوں، پھر تو یہی آنا ہے اپنا حق لینے۔ وہ میگزین وہیں پٹک کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور حجاب کافی ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ میں ہارون سے بات کرتا ہوں، شادی کوئی مذاق نہیں، ان کے بچے کا کیا ہوگا؟ حامد صاحب بڑبڑاتے غصے سے چلے گئے اور حجاب افسوس سے ان کی پشت دیکھنے لگی۔ البتہ دماغ میں خطرہ سوار رہا کہ اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس نے تو ہاتھی کو اپنے مقام تک پہنچا دیا، وہ اسے کہاں پہنچائے گا؟